فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ اللذیذ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رواہ البخاری فی صحیحہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا سردار پیغمبر فرشتوں کا تاجدار اور نبیوں کا امام پیغمبر بنایا ہے، ایک مومن اور مسلمان کے لیے یہ لازم، ضروری اور فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد وہ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ ایک مومن اور مسلمان کے دل کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے شدید محبت اللہ کی محبت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات کو لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ جن سے اپنی مرادیں، حاجات اور ضروریات کو مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر وہ جن کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، ان غیر اللہ سے وہ ایسے ہی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہیں، یعنی ایمان والے مومن لوگ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے، دل کا صحیح میلان جس طرف ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی محبت کے اندر صداقت اور سچائی ہوتی ہے تو اس محبت میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز احترام، اور دوسری چیز اطاعت اور اتباع۔ محبت محبوب کے تقاضے سے مشروط ہوتی ہے، اگر اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو محبت کرنے والے کا دعویٰ جو ہے وہ بے بنیاد اور کھوکھلا ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کی سچی محبت ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے بھی اس کے سامنے ہیں۔ ایک مسلمان اور مومن اللہ کی محبت کے بعد اس دنیا کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، سب سے زیادہ احترام بھی، اطاعت، اتباع اور پیروی بھی اس کی اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ تو جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت اس کی سب سے زیادہ ہے تو پھر میرے بھائیوں محبت رسول اور اس کے تقاضے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، کہ جتنا ایک مومن اور مسلمان کا حق اپنی جان کے اوپر ہے، اس کی جان پر اس سے زیادہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے نزدیک پورے انسانوں سے، پوری دنیا سے، پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرے اپنے والدین سے بھی بڑھ کر، حتیٰ کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرے۔ میرے بھائیو یہی ایمان ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی شریعت کا اس پہ اوپر تقاضا ہے۔ جس طرح صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے، سوائے میری جان کے آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہر چیز سے زیادہ میں محبت آپ سے کرتا ہوں۔
اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر لا والذی نفسی بیدی، اے عمر نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تو مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جب ان کلمات کو، اس گفتگو کو، ان الفاظ کو سنا تو فرمانے لگے فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ کی قسم اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان کی تکمیل ہوئی ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں کیا بات سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ دنیا کائنات میں تمام مخلوقات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ باقی ساری محبتیں اس محبت کے تابع ہیں، باقی ساری محبت اس محبت کے نیچے ہیں، خواہ کوئی بزرگ ہو، خواہ کوئی پیر فقیر ہو، خواہ کوئی مفتی ہو، خواہ کوئی مناظر ہو، خواہ کوئی عالم ہو، خواہ کوئی مبلغ ہو، خواہ کوئی مفسر ہو، خواہ اپنا خاندان ہو، خواہ رشتہ داریاں ہوں، ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت پر غالب ہونی چاہیے، پھر اس کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے میرے بھائیوں، پھر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں یہ لوگوں سے محبتیں کرتا پھرے، اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں لوگوں کے رسم و رواج پر چلتا پھرے، اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں یہ اپنی رشتہ داری اور برادری کی محبتوں کو لے کر پھرتا رہے، اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں یہ اپنے فرقوں، جماعتوں، گروہوں اور تنظیموں کو محبوب سمجھتا پھرے، اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں اپنی سیاسی جماعتوں اور گندی جمہوریت کے پیچھے بھاگتا پھرتا رہے، اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں اپنے سیاسی لیڈروں سے محبت زیادہ کرتا رہے، کلمہ بھی پڑھتا رہے، اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا رہے، کلمہ بھی پڑھتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان بھی کرتا رہے۔ ایسی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جو محبت اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے اور اللہ کے رسول کی محبت معاذ اللہ مغلوب ہو جائے اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جا سکے، محبت بھی ضروری ہے اور محبت سب سے زیادہ ضروری ہے، اور محبت کے ساتھ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کے تقاضے بھی ہیں۔ کھوکھلا دعویٰ نہیں، بے بنیاد دعویٰ نہیں، صرف اعلان نہیں کہ زبان سے اعلان کرتا پھرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، بس اعلان کرتا رہے، اللہ کے رسول کی تابع داری نہ کرے، آپ کی اطاعت نہ کرے، آپ کی فرما برداری نہ کرے، سنت حدیث سے محبت نہ کرے، رسم و رواج کو چھوڑے نہ، اپنے برادری کے طور طریقے کو چھوڑتا نہیں ہے، اپنے مفتی کے فتوے کو پسے پشت ڈالتا نہیں ہے، اپنے مولوی کی تابع داری حدیث کے مقابلے میں چھوڑتا نہیں ہے، اپنے مفتی کے فتوے کو حدیث کے مقابلے میں اول رکھتا ہے، اپنے جناب علاقے کے رسم و رواج کو مان لیتا ہے اور نعرے لگاتا ہے جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اللہ کی قسم ایسا عشق، ایسی محبت اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے جس کے اوپر عمل نہ کیا جا سکے۔ انسان کا دعویٰ، انسان کا اعلان عمل مانگتا ہے، عمل۔
बूढ़े माई बाप से मोहब्बत हो, मोहब्बत के दावे भी करता रहे। अम्मा जान सबसे ज़्यादा मोहब्बत, अब्बा जान आप मेरी मोहब्बतों के महवर और मरकज़, मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपसे करता हूँ। अम्मा जान आप मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं। उनकी खिदमत ना करे, उनकी इताअत ना करे, उनकी पैरवी ना करे, उनकी फर्मा बरदारी ना करे, उनके काम ना आए, उनकी बात ना माने। अल्लाह की कसम ये सारे के सारे दावे उसके झूठे हैं, सारे के सारे दावे उसके बेबुनियाद हैं, सारे के सारे दावे उसके खोखले। ये कोई हमारी बात नहीं है। अल्लाह का कुरान सूरत तौबा को उठा कर देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की मोहब्बत के बारे में उम्मत मुस्लिमा दुनिया कायनात को आगाह करते हुए फरमाते हैं, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम। ए महबूब पैगम्बर अपनी ज़ुबान नबूवत से ऐलान कर दीजिए, इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे वालिदैन की मोहब्बत ज़्यादा है, व अबनाउकुम, तुम्हारे नज़दीक तुम अपनी औलादों से बेटों से मोहब्बत ज़्यादा करते हो, व इख़वानुकुम, अपने भाइयों से मोहब्बत ज़्यादा करते हो, व अज़वाजुकुम, अपनी बीवियों से ज़्यादा मोहब्बत करते हो, व अशीरतुकुम, अपने ख़ानदानों से ज़्यादा मोहब्बत करते हो, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और उस माल से मोहब्बत तुम्हारी ज़्यादा है जिसको तुम कमाते हो, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो तिजारत तुम्हें ज़्यादा महबूब हो चुकी है जिसके घाटे नुकसान खसारे से तुम डरते हो, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा, और वो कोठियाँ बंगले, वो डबल स्टोरियाँ, वो ट्रिपल स्टोरियाँ, वो बंगले, वो फ्लैट तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत में आ चुके हैं। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, इन चीज़ों से तुम्हें मोहब्बत बढ़ गई है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में कम हो चुकी है। फतरब्बसू, फिर तुम इंतज़ार करो, हत्ता याती अल्लाहु बि अम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर नाज़िल हो जाएगा। सादा लफ्ज़ों में मेरे भाइयों क्या माना बना कि अगर तुम अपने माँ बाप की मोहब्बत में सुन्नत को छोड़ देते हो, हदीस को छोड़ देते हो, प्यारे पैगम्बर के तरीके को छोड़ देते हो, अपने औलाद की मोहब्बत में रस्म व रवाज की भीड़ चढ़ जाते हो, अपनी औलाद की मोहब्बत में अल्लाह के प्यारे पैगम्बर इस्लाम की तालीमात को पसे पुश्त डाल देते हो, जैसा कि डाला जाता है खुशियों के अंदर भी और गमियों के अंदर भी, जैसा कि हम फेल हो जाते हैं अपनी शादियों ब्याहों के अंदर भी और अपने गम के दिनों के अंदर भी, जैसा कि हम इस मोहब्बत अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में फेल हो जाते हैं जब हमारे घर में कोई तकरीब, कुछ सेरेमनी आती है, कोई फंक्शन आता है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत को छोड़ देते हैं। हमारे नज़दीक हमारी औलाद की मोहब्बत बढ़ जाती है, हमारे नज़दीक रिश्तेदारों की मोहब्बत बढ़ जाती है, हमारे नज़दीक बरादरी के रस्म व रवाज बढ़ जाते हैं, हमारे नज़दीक अल्लाह का ताल्लुक सियासी जनाब वाबस्तगियाँ बढ़ जाती हैं, हमें अपने सियासी बैकग्राउंड याद आ जाते हैं, कभी मिलादों के मौका पर, तो कभी मुहर्रम के नजर न्याज की सूरत में, तो कभी जनाब 40वां कुल उसके सूरत में हम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़कर हम समझते हैं नहीं जी नहीं, हमारा ईमान हमें इतना ज़्यादा हकीर नज़र आता है कि एक चावलों की बिरयानी पर, उस प्लेट पर हम अपना ईमान फरोख्त करने के लिए अल्लाह की कसम तैयार हो जाते हैं। हम जनाब कट्टे और बकरे और मुर्ग के गोश्त के ऊपर अपना ईमान छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस बिदत के अंदर शामिल होते हैं, उन खराफात के अंदर शामिल हो जाते हैं, उस कुफरिया और शिरकिया मजालस की जीनत बन जाते हैं। कभी गर्मियों के अंदर हम अपने ईमान को हल्का समझ लेते हैं और मुहर्रम की सबीलों नजर न्याज को हम जनाब बड़ा महंगा समझ लेते हैं, उन सबीलों और उस पानी और दूध और शरबत की खातिर ईमान को छोड़ देते हैं। अल्लाह के कुरान को सुनिए, अल्लाह के कुरान को याद रखिए, अल्लाह के कुरान के मुताबिक अकीदा ईमान अमल बना लीजिए। अल्लाह का कुरान कहता है अगर तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी औलादों की मोहब्बत बढ़ चुकी है, तुम्हारे वालिदैन की मोहब्बत बढ़ चुकी है, क्या माना हुआ? अपने वालिदैन और औलाद की खातिर सुन्नत हदीस को छोड़ देते हो, अल्लाह के रसूल के तरीके को छोड़ देते हो, अल्लाह के रसूल के रास्ते को छोड़ देते हो, व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम, भाइयों की खातिर छोड़ देते हो, बीवियों की खातिर छोड़ देते हो, व अशीरतुकुम, खानदान की खातिर छोड़ देते हो। क्या करें जी, हमारी बरादरी है, हम
اپنی برادری کے پیچھے چلتے ہیں، برادری کا ساتھ دینا ہوتا ہے، دنیا میں رہنا بھی ہے نا، دنیا کے ساتھ گزارا بھی کرنا ہے، برادری کی خاطر سنت کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، پھر اوپر سے بدقسمتی ہماری دیکھیں کتنی بڑی ہے، اس سنت حدیث کو چھوڑنا ہم معنی نہیں سمجھتے، سارے ہی کرتے ہیں، ہم نے کوئی مختلف تو نہیں کر لیا، ساری دنیا ہی کھاتی ہے لنگر، ہم نے کھا لیا تو کیا ہوا، ساری دنیا ہی جاتی ہے، تیسرے دن اور 7ویں دن جا کر کٹا کھا لیا تو کیا ہوا، ساری دنیا ہی جناب یہ رسم و رواج کرتی ہے، ہم چلے گئے تو کیا ہوا، اللہ کی قسم یہ دین اسلام قربانیاں مانگتا ہے، قربانیاں، اگر قربانیوں کے بغیر یہ دین اسلام غالب ہونے والا ہوتا، اللہ کے رسول قربانیاں نہ دیتے، طائف کی وادیوں میں پتھر نہ کھاتے، ہجرت حبشہ ہجرت مدینہ پہ مجبور نہ کیا جاتا، صحابہ کو گھروں سے نکالا نہ جاتا، خباب کو سولیوں پہ نہ چڑھایا جاتا، صہیب کو سولیوں پہ نہ چڑھایا جاتا، اللہ کی قسم اگر یہ ساری صورتحال سامنے نہ ہوتی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ نہ لٹایا جاتا، 313 کو 1000 کے مقابلے میں کھڑا نہ کیا جاتا، 1000 کو 10,000 کے مقابلے میں کھڑا نہ کیا جاتا، تلواروں نیزوں کے ساتھ جنگیں نہ لڑی جاتی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر مبارک کو زخمی نہ کیا جاتا، جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید نہ کیا جاتا، بدر کا مارکا نہ ہوتا، احد کا مارکا نہ ہوتا، یہ سارے کے سارے معاملات نہ ہوتے، پھر آپ دیکھیں 23 سالہ نبوت کی مختصر زندگی اور 80 سے زیادہ جنگیں، 80 سے زیادہ جنگیں پراپرٹی کے لیے نہیں ہیں، جائیداد کے لیے نہیں ہیں، حکمرانیوں کے لیے نہیں ہیں، وزارتوں مشارتوں کے لیے نہیں ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کا نظام قائم کرنے کے لیے نہیں ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی 23 سالہ مختصر نبوت کی زندگی میں 80 سے زیادہ غزوات ہوتے ہیں، جہاد ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، کس لیے؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ قرآن و سنت والا نظام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام کو غالب کیا جائے گا، اسلام مغلوب نہیں ہوگا۔ ذرا سی بات ہوتی ہے قرآن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، پھر کیا ہے، سنت ہی ہے نا، اللہ کے رسول کا حکم ہی ہے نا، برادریاں ہمیں عزیز ہو گئیں، کاروبار ہمیں عزیز ہو گئے، سیاسی وابستگیاں ہمیں عزیز ہو گئیں، جناب اپنے رسم و رواج ہمیں عزیز ہو گئے، اللہ کے قرآن کو تو پڑھ کر دیکھیے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہیں تمہارے خاندان عزیز ہو گئے اللہ رسول کی محبت سے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال، وہ ڈالر، وہ یورو، وہ پاؤنڈ کے چکروں میں، وہ پیسوں کے چکروں میں تم دین سنت حدیث کو چھوڑنے پہ تیار ہو چکے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا اپنی تجارت کی خاطر جم رافضیوں کی پشت پناہی کرنے لگ جاتے ہو، اپنی تجارتوں کی خاطر تم اہل بدعت کی بدعات میں شامل ہو جاتے ہو، تم اپنے جناب تجارت کی خاطر، تم اپنے کاروبار کی خاطر ان کے کفر اور شرک میں شامل ہو جاتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اگر تجارت کی خاطر بھی تم اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت کو مغلوب کر لیتے ہو نا، تو پھر کیا ہے، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں مالوں اور جانوں کے ساتھ نکلتے نہیں ہو، جہاد تم پر بھاری پڑ چکا ہے، جہاد سے تم پشت پناہی، جہاد کو تم پسے پشت ڈال چکے ہو، اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی محبت کو مغلوب کر چکے ہو، فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تمہارے بینک بیلنس ہوں، تمہاری کوٹھیاں ہوں، تمہارے بنگلے ہوں، تمہاری وزارتیں ہوں، تمہارے عہدے ہوں، تمہارے تعلقات ہوں، تمہارے بزنس ہوں، ان سب کے باوجود حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اولاد بھی موجود ہے، والدین بھی موجود ہے، بہن بھائی بھی موجود ہیں، بیویاں بھی موجود ہیں، اور عشیرتکم، تمہارے جناب خاندان بھی موجود ہیں، تمہارے مال، بزنس، فیکٹریاں، کوٹھیاں، بنگلے بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن کیا موجود نہیں؟ اللہ رسول کی محبت مغلوب ہوئی ہے، یہ موجود نہیں ہے، اس لیے اللہ کا عذاب آ جائے۔
معنی کیا ہوا؟ یہ کوئی بھی چیز انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اگر یہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ جن رشتوں کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے، ان رشتوں سے انسان کا فطری لگاؤ ہوتا ہے، فطری لگاؤ۔ اس لیے ان چیزوں سے مومن کا امتحان لیا گیا ہے۔ مومن کا جب امتحان لیا جاتا ہے نا، تو پھر مومن کا امتحان ایسے ہی ہوتا ہے۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے دروازے کے پاس رات گزارا کرتا تھا۔ رات کی تاریکی میں گھر کے پاس بیٹھ جاتا، جناب وضو کا طہارت کا پانی لے کر بیٹھ جایا کرتا کہ اللہ کے رسول رات کی تاریکی میں تہجد کے لیے اٹھیں گے، طہارت کے لیے اٹھیں گے، استنجا کرنے کے لیے اٹھیں گے، میں آپ کو ضروریات کی چیزیں پیش کروں گا، پانی پیش کروں گا، طہارت کے لیے دوں گا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، میں رات کی تاریکی، ٹھنڈی رات ہے، رات تاریک، رات اندھیرا، میں انتظار کر رہا تھا، پانی میں نے پاس رکھا ہوا تھا، ضروریات کی اشیاء میرے پاس تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھے، پوچھا کون ہے؟ ربیہ بن کعب ہے۔ فرمایا جی اللہ کے رسول ربیہ بن کعب ہوں۔ آپ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ کائنات کے سردار گھر میں آرام فرما رہے ہیں، یہ غلام باہر دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کرتا ہے کب اٹھیں گے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں فوراً آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دوں گا۔ آپ اتنے خوش ہوئے، فرمایا سل ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں تجھ پہ بڑا خوش ہوا ہوں۔ فرمایا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں، ضرورت نہیں چاہیے، حاجت نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے۔ اسالک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کا مجھے جنت میں ساتھ مل جائے، جس طرح دنیا میں آپ کا دیدار ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا ساتھ ہے، آپ کی مجلس ہے، آپ کو دیکھتے ہیں غم بھول جاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا میں آپ کا ساتھ مل گیا، جنت میں بھی مل جائے۔ آپ نے پوچھا وغیرہ ذالک، ربیہ کیا اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں چاہتا؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، پھر کثرت کے ساتھ نفل پڑھا کر، نفلی نماز کثرت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن تجھے میرا ساتھ جنت میں مل جائے گا۔ یہ ہے محبت میرے بھائیوں، یہ ہے تعلق میرے بھائیوں۔ محبت اطاعت، احترام، اتباع کے تابع ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے تو پھر آپ کا احترام بھی سب سے زیادہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سب سے زیادہ ہے تو پھر آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور اتنی محبت صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، حتیٰ کہ اپنا جسم بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر ڈھال بنا لیتے۔ آؤ غزوہ احد صحیح مسلم کو اٹھا کر دیکھیے، جنگ احد کا موقع ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، اور دفاع کرتے ہوئے اوٹ سے جب سر اٹھا کر اوپر دیکھتے ہیں نا کہ دشمن کا کفار مکہ مشرکین کے تیر تو نہیں آ رہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا سر اٹھا کر دیکھنا چاہتے ہیں، ابو طلحہ روک دیتے ہیں۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں اللہ کے رسول، لا تشرف، آپ اپنا سر اٹھا کر نہ دیکھیے، لا یصیبک سہم من سہام القوم، ایسا نہ ہو آپ سر اٹھا کر ان کو دیکھنا چاہیں اور کوئی تیر آ کے آپ کو لگ جائے۔ نہری دون نہری کا، میرا سینہ حاضر ہے، میری چھاتی حاضر ہے، میرا جسم حاضر ہے، آپ کی طرف آنے والا تیر میرے سینے پہ لگے گا، میری چھاتی پہ لگے گا، میرے جسم پہ لگے گا۔ جب تک ابو طلحہ موجود ہے، ابو طلحہ کے جسم حاضر ہے، آپ کے جسم کی جناب حفاظت کے لیے دشمن کی طرف سے آنے والا تیر مجھے لگے گا، آپ کو نہیں لگے گا۔
اس طرح کی میرے بھائیوں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت راسخ آ چکی تھی، پھر انہوں نے اپنی برادریوں کو، رسم و رواج کو، طریقہ کار کو نہیں مانا، پھر انہوں نے شرک سے بھی توبہ کر لی، کفر بدعات خرافات سے بھی توبہ کر لی، پھر انہوں نے سارے کے سارے ادیان باطلہ، جھوٹے معبودوں، جھوٹے دینوں کو، رسم و رواج سب کچھ چھوڑ دیا۔ احترام بھی سب سے زیادہ کرتے تھے، تعظیم بھی سب سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کرتے تھے، محبت بھی سب سے زیادہ کرتے تھے، اسی لیے سب سے زیادہ اتباع اور پیروی بھی آپ کی کرتے تھے۔ اور کتنا احترام تھا، محبت رسول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دل و جان سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا احترام کیا جائے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا بھی منع کر دیا گیا۔ اور ایمان والوں کو قرآن کریم سورۃ حجرات ابتدائی آیات کے اندر منع کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آوازیں اگر بلند ہو گئیں تو تمہارا ایمان عمل ضائع ہو جائے گا۔ محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی موجودگی آپ کی زندگی میں اس کا عمل حکم یہ تھا کہ آپ کی آواز سے آواز کو بلند نہ کیا جائے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس آیت کا حکم یہ ہے کہ آپ کی بات کے مقابلے میں بات نہ کی جائے، آپ کے فتوے کے مقابلے میں فتویٰ نہ دیا جائے، آپ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا عمل راستہ نہ مانا جائے، آپ کی سنت اور حدیث کے مقابلے میں کسی اور راستے پر نہ چلا جائے۔ اگر آپ کی سنت حدیث کے مقابلے میں انسان کسی اور راستے پر چل پڑا تو اس کا ایمان، اس کے اعمال، اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اگر میرے جیسا کوئی ان پڑھ مولوی یہ سمجھتا ہے نا، یا آپ جیسے وہ جناب بڑے سیانے سمجھدار دانا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کیا ہوا رسم و رواج میں شامل ہو گئے، ہم جناب زکاتیں بھی دیتے ہیں، کیا ہوا اس محفل میں چلے گئے، ہم جناب یہ سارے کام کرتے ہیں، کیا ہوا محرم کی نظر و نیاز کھا لی، کیا ہوا ربیع الاول کے میلاد کے لنگر میں پہنچ گئے، کیا ہوا 7:40 میں کوئی گوشت کھا لیے، کیا ہوا اس میں چلے۔ اگر میرے جیسا کوئی ان پڑھ مولوی ایسا سمجھتا ہے تو اللہ کی قسم وہ اپنے عقیدے، ایمان، عمل کی، علم کی اصلاح کر لے، ایمان، عمل، علم، عقیدے کی اصلاح کر لے، ایسا اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، وہ ذاتی رائے بھی خسارے پر مبنی ہے اللہ کی قسم، اس کا ایمان بھی، اس کا عمل بھی، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی جب وہ سنت حدیث کو چھوڑ کر بدعات خرافات کے پیچھے چلے گا، رسم و رواج کے پیچھے چلے گا۔ جب وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو چھوڑے گا، حدیث کو چھوڑے گا، تو اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں۔ اللہ کا قرآن پڑھتے سنتے ہیں، سورۃ حجرات کو اٹھائیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ چلو۔ مانا کیا ہوا؟ جو کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا وہ نہ کرو، جس کام کا حکم اللہ نے نہیں دیا وہ نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو محبوب پیغمبر کی آوازوں سے بھی بلند نہ کرو۔ فوق صوت النبی، پہلا ادب، پہلا تقاضا کیا ہے؟ تمہاری آوازیں اللہ کے رسول کی آوازوں سے بلند نہ ہوں۔ ولا تجہروا لہ بالقول، جس طرح ایک دوسرے کو آواز دے لیتے ہو نا، نام لے کر پکار لیتے ہو، اللہ کے رسول کو نام لے کر بھی نہ بلاؤ۔ ان کا ادب اتنا ہے، ان کا احترام اتنا ہے، اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو نام لے کر بھی آواز نہ دو، ان کو آواز دے کر بھی نہ پکارو، ان کو بلاؤ بھی نہ۔ کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ایک دوسرے کو آواز دے لیتے ہو نا، اگر تم ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے حج، نماز، روزہ، نیکیاں سب ضائع ہو جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔
تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا وانتم لا تشعرون۔ احترام مصطفیٰ نہیں ہے تو نیکیاں ضائع، ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو نیکیاں ضائع، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہیں ہے تو نیکیاں ضائع۔ اور ادب بھی کتنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے، جس طرح آپ بیٹھے ہیں خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول گفتگو فرماتے، صحابہ بیٹھے ہوتے، محدثین صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، کسی کا سر بھی حرکت نہ کرتا، ایسا نہ ہو ایسا لگتا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے سر کو حرکت دی پرندہ اڑ جائے گا۔ اس طرح توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گفتگو کو سنا کرتے تھے، سماعت فرمایا کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، وحی کی شدت بھاری ہوتی تھی، جب حضرت جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتنی سردی ہوتی، سردی کے عالم میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا، وحی کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو برداشت کرنا پڑتا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی، صحابہ فرماتے ہیں اس بوجھ کی شدت کی تکلیف کی وجہ سے آپ اپنے سر مبارک کو، گردن مبارک کو اس طرح جھکا لیتے، سر کو نیچے کر لیتے، صحابہ مجلس میں تشریف فرما ہوتے، ادب مصطفیٰ محبوب پیغمبر کا اتنا احترام ادب کرتے، وہ بھی اپنے سروں کو نیچے جھکا لیتے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، جوتا مبارک پہنا ہوا ہے، جوتے کے نیچے کوئی نجاست گندگی لگی ہوئی ہے، نماز کی حالت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جوتا اتار دیا، صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے، سلام پھیرا، دیکھا صحابہ نے جوتے پہنے تھے، سب نے اتار دیے، فرمایا میرے صحابہ جوتوں کو کیوں اتار دیا؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کو دیکھا تھا، آپ نے جوتا اتار دیا، ہم نے بھی اتار دیے۔ فرمایا میرے اوپر تو اللہ نے وحی نازل فرمائی نماز کے دوران، جبریل آئے کہ آپ کے جوتے کے نیچے کوئی نجاست گندگی لگی ہے، اس لیے جوتا اتار دیجئے، میں نے تو اس لیے جوتا اتار دیا تھا۔ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، نہ چونکے نہ چنانچے، نہ بزرگ کی بات نہ پیر کی بات نہ مولوی صاحب کی بات۔ جی بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں حدیث تو موجود ہے، لیکن ہمارا مولوی ایسے کہتا ہے، جی بات تو موجود ہے لیکن ہمارے امام صاحب ایسے کہتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب ایسے کہتے ہیں، ہماری جماعت ایسے کہتی ہے، ہمارا گروہ ایسے کہتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے میرے بھائیوں، سنیے، غور کیجئے، توجہ فرمائیے۔ عروہ بن مسعود ثقفی مکہ والوں کی طرف سفیر بن کر آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آ کر جب صحابہ کرام کے ادب کو، احترام کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع، اطاعت اور پیروی کو دیکھا تو واپس جا کر کہا ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک، او میری قوم اللہ کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، اور نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے وزیر مشیر، اس کی رعایا اس کا اتنا احترام کرتی ہو، ما یعظم اصحاب محمد محمدا، جتنا ادب احترام اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول کا کرتے۔ پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ اتنا احترام، اتنا ادب کرتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو اگر چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ وہ ہاتھوں والا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، چہرے والا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، آپ تھوک بھی پھینکتے ہیں تو اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، آپ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، پانی زمین پر گرنے لگتا ہے، صحابہ اپنے ہاتھوں کو نیچے کر دیتے ہیں، جس کے ہاتھوں میں پانی لگ جاتا ہے وہ بھی مل لیتا ہے، جس کو پانی نہیں ملتا وہ ساتھی صحابی کے ہاتھ کی تری کو مل کر اپنے جسم پر مل لیتا ہے۔ اتنا ادب اور اتنا احترام اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے رسول کا کرتے۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، پھر میری اطاعت کرو، میری بھی پیروی کرو، پھر سنت حدیث پر چلو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا قیل ومن یابا یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے راستے پر چلا وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے میرے راستے کو، سنت کو، حدیث کو چھوڑ دیا، جس نے حدیث سنت کا انکار کر دیا، اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ بے شمار صحابہ کرام کی مثالیں، بے شمار دلائل اور بے شمار مواد اس موقع پر، اس موضوع پر موجود ہے کہ محبت رسول اور اس کا تقاضا اطاعت، فرما برداری، احترام ہے، احترام اور تعظیم اللہ کے رسول کی ہے، جان اور مال کی قربانی کا جذبہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام کا پیش کرنا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت سے آگاہی حاصل کرنا، آپ کے مشن کی تکمیل کرنا، آپ کی ذات کا، آپ کا دفاع کرنا اور ختم نبوت پر ایمان لانا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور اس کے تقاضے ہیں۔ آئیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمانوں کو ٹٹولتے ہیں، اپنے ایمانوں کی یا بیاری کرتے ہیں، سنت حدیث سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ رسول کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن و سنت پر چلا جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو مانا جائے، قرآن و حدیث کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ یقیناً یہ راستہ کامیابی والا راستہ، ایمان والا راستہ، ایمان والوں والا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، دنیا آخرت میں نجات کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں دین اسلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ان الحمد